سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سورہ انعام کا 6واں رکوع اور 7ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ، یخافون، جنہیں خوف ہو، ان یحشروا الی ربہم، کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو ڈر سنائیے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہو اور ہمارا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، پھر ہمارا نہ کوئی حمایتی کام آئے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہو۔ تو آپ انہیں ڈر سنائیں تاکہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف رکھیں اور مزید آخرت کی تیاری کی فکر کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، لعلہم یتقون، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ واقعی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سن کر مزید خوف محسوس کرتا ہے، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور ہر وقت اسے اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور اے محبوب آپ انہیں دور نہ کریں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام، يُرِيدُونَ وَجْهَ، اس کی رضا چاہتے، اس حال میں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اپنے رب کی وہ رضا چاہتے ہیں۔ کفار کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کا لباس پہنے ہوئے ہے، غریب صحابہ ہیں، لباس پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے، پیوند زدہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور نہ فرمایا، آپ نے فرما دیا کہ میں ان مومنین صالحین کو اپنے دربار سے دور نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اس کی رضا چاہتے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، نیک لوگوں کے قریب ہو جائیں اور نیک لوگوں کو اپنے قریب کریں، چاہے وہ غریب ہوں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد مالدار لوگ ہوں، عہدے اور منصب والے ہوں، اور غریبوں کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اگرچہ وہ غریب نیک صالح ہوں، متقی پرہیزگار ہوں۔ یہ طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے دور ہوں اور اپنے دل میں عاجزی پیدا کریں اور کوشش کریں کہ جو لوگ نیک صالح ہیں ان کے قریب ہو جائیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء،
تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں. سب کا حساب اللہ پر ہے. وہی تمام مخلوق کو روزی دینے والا ہے. اس کے سوا کسی کے ذمے کسی کا حساب نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ ضعیف، کمزور، فقراء، غریب جن کا بھی ذکر کیا گیا آپ کے دربار میں آپ کا قرب پانے کے مستحق ہیں، انہیں دور نہ کرنا ہی صحیح ہے اور انہیں دور کرنا غلط ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے. اے محبوب، آپ نے جو فرمایا بالکل حق فرمایا، کیونکہ انہیں دور کرنا انصاف کے خلاف ہے اور آپ تو انصاف کرنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا. ایک آدمی نیک صالح ہے مگر غریب مسکین ہے، اور ایک شخص کافر ہے، کروڑ پتی ہے. یہ امتحان ہے. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا. لِيَقُولُوا، تاکہ وہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ ہیں من اللہ علیہم من بیننا، جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے. یعنی یہ کافر مالدار مسلمانوں کو دیکھ کر یہ جو جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ ان کا کہنا حسد کی وجہ سے ہے. اور یہ حسد یہ ہے کہ انہیں باوجود یہ کہ وہ لوگ غریب فقیر ہیں، انہیں ایمان و ہدایت کیسے نصیب ہو گئی. ہم تو رئیس سردار ہیں. اس سے ان کا مطلب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام حق ہوتا تو چونکہ ہم مالدار ہیں سب سے پہلے ہم ہی قبول کرتے. جب ہم محروم ہیں اور غریب مسلمان اسلام میں آگے بڑھ گئے تو غریب تو ہر معاملے میں پیچھے رہتے ہیں. تو اگر یہ حق ہوتا تو ہم آگے بڑھتے، چونکہ ہم آگے نہیں بڑھے لہذا یہ اسلام حق ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ عام طور پر معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر 4 آدمیوں کے درمیان کوئی کروڑ پتی ارب پتی آدمی بیٹھا ہو اور بالکل وہ غلط بات بھی کرے تو بھی 4 آدمی حمایت کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ اتنا مالدار ہے، اتنا کاروبار کرتا ہے تو اس نے عقل مندی ہی کی بات کی ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی مالدار بیچارہ عقل سے بالکل محروم ہوتا ہے اور کبھی کبھی مالدار بھی ہوتا ہے اور عقل بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص غریب ہوتا ہے لیکن بہت عقل مند ہوتا ہے. اصل میں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دولت عقل سے حاصل نہیں ہوتی، نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے عقل مند ہیں، بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس ہمارے ہیں، اور یہ مسلمان تو ان کے بعد عقل ہی نہیں ہے. جب یہ مال نہیں کما سکتے تو حق کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لہذا جب یہ اسلام ہم اسے حق نہیں سمجھتے تو یہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنائی. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے.
الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون سے بندے شاکر ہیں اور حق کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام۔ وَإِذَا، اور جب جَاءَكَ، اے محبوب آپ کے دربار میں آئیں، الذین یؤمنون بآیاتنا، وہ مومنین جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ ان سے فرمائیے تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تم سلامت رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی جب زائر رجوع کرتا ہے اور حضور کے دربار میں پہنچتا ہے تو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کے سلام پیش کرنے سے پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک بزرگ ملے، ان کے دربار میں حاضری کا شرف ملا، تو وہ کہنے لگے کہ بعد وصال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ جب ہم حضور کے دربار میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سلام عرض کرنے سے پہلے ہی فرمایا، اے میرے امتی تجھ پر سلامتی ہو۔ پھر کہنے لگے وہ بزرگ کہ جب ہم حضور کے دربار میں آئے اور سلامتی کی دعا مل گئی، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری حاضری بھی قبول ہے اور دونوں جہاں میں ہمارے لیے سلامتی بھی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، اور اپنے فضل و کرم سے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کچھ گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرے، وَأَصْلَحَ، اور سنور جائے، اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو قرآن مجید فقان حمید فرما رہا ہے کہ جب ایسا شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخش دیتا ہے، وہ مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور حق پر عمل کیا جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے، تاکہ لوگ مجرموں کے راستے سے اجتناب کریں، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تو لوگ اس راستے سے بچیں اور جنتی راستے پر چلیں۔ سورۃ الانعام کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔